أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 154 یعنی 154 کی تفسیر ہے. آپ دیکھیے غور سے. سما پھر، انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعدی بعد، الغمی غم کے، امنتن امن. آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس آیت میں کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو دکھ میں چھوڑ نہیں دیتے. تو دکھ کے بعد جب ہم نے پچھلی آیات کی ہے نا کہ جس طرح ان پر غم پہ غم آیا اور مصیبت ان کو پہنچی، اور وہ یہ احد کی ساری کہانی چل رہی ہے نا ان آیات کے اندر، کہ پچھلی آیت میں ہم نے بتایا تھا نا کہ انہیں وہ پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے صحابہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی طرف بلا رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دیا تمہیں غم پہ غم، تاکہ تم تمہارا جو تم سے چھن گیا ہے تم اس پر رن جو کر رہے ہو تو تم اس سے سیکھو. ولا ما اصابکم، جو تمہیں پہنچا ہے، یعنی دکھ جو تمہیں پہنچا ہے، تکلیف جو تمہیں پہنچی ہے، یعنی خلاصہ بیان کر رہی ہوں کہ اس کی پوری تفصیل میں کل بیان کر چکی ہوں پچھلی آیت میں، کہ جب اللہ تعالیٰ جب بندے پہ کوئی غم دکھ ڈالتے ہیں نا کسی، تو پھر اس کو چھوڑ نہیں دیتے. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سکھ بھی دیتے ہیں، امن بھی دیتے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ پھر اتارا اس نے تم پر غم کے بعد امن. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، یعنی کہ پھر اتارا اس نے امن. یعنی اللہ تعالیٰ سکھ دیتا ہے، پھر سکون دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے اور اللہ جو ہے وہ بندے کو تنہا چھوڑ دے. نہیں، اللہ اس سے بہتر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات دل بہت بھر جاتا ہے، بہت انسان کا رونے کو دل کرتا ہے. جب بندہ بہت رو چکتا ہے نا تو بڑا پرسکون ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انزل علیکم، پھر اتارا تم پر کیا، من بعدی، بعد کس کے، غم کے، کیا اتارا، امنتن نعاسن. پھر اللہ نے غم کے بعد امن والی چیز اتاری، نعاسن، غنودگی. نعاسن کہتے ہیں نعاس کو. نیند کی یہ ابتدائی شکل ہوتی ہے، بڑا پیارا جھونکا ہوتا ہے جو جس سے بڑا امن ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے. ایسی نیند کہ جس میں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جس میں ایسی نیند جو ایک دم انسان کو سکون والی بنا دیتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ایک دم اونگ آ جاتی ہے کہ جس میں انسان سن بھی رہا ہوتا ہے، ایسے ہلکا پھلکا جیسے جاگ رہا ہے، ایسے ہلکا پھلکا سن رہا ہے، آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ادھر ہوتا بھی ہے اور ادھر اس کو نیند کا جھونکا بھی آ جاتا ہے، اور وہ اپنا سکون بھی حاصل کر لیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے خاص، اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور یہ جو نعاس ہے نا یہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں پہ لفظ ہے نا نعاسن، تو یہ جو نعاس ہے یہ خاص ایمان والوں پر نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. طائفتم منکم، ایک گروہ کو تم میں سے، ایک گروہ کو تم میں سے، جس کو کہ کیا کیا تھا وہ، قد اہمتہم، قد اہمتہم، فکر میں ڈالا. تو فکر میں ڈال رکھا تھا کس نے، ان کے نفسوں نے. لاریب اپنا بند کرے مائک. ایک گروہ کو تم میں سے، ایک گروہ کو اب ان کے نفسوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا. کس گروہ کو فکر میں ڈال رکھا تھا؟ یہ منافقین کے گروہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ نیند منافقوں پر طاری نہیں ہوتی. یہ جو نیند ہے جس کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ وہ عنایت کا شکار تھے نا، منافقین پر تو یہ طاری نہیں ہوئی. تو کیونکہ وہ اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور وہ اس وقت بھی منافقین اپنے ہی بارے میں سوچ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا عام زندگی میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے معاملات کے بارے میں خود سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، غمگین ہوتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ اگر غمگین بھی ہو نا تو وہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، اور سو بھی جاتے ہیں، نیند بھی آ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ جیسا کہ میں نے کہا کہ بس وہ ان کو اتنی فکریں لاحق ہوتی ہیں کہ نیند وین سب اڑی ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا. دوائیں کھائیں گے، کچھ کریں گے، بس انہیں اپنی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اپنی ذات کی فکر. مطلب اللہ پہ تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ پہ تو کوئی توکل ہی نہیں ہے. تو یظنون یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق. اور اللہ کے بارے میں بدگمانی سے ہی آغاز کرتے ہیں منافقین کہ اللہ تو ہمارا ساتھ نہیں دے گا. باتیں ایسی کرتے ہیں نا.
ہماری کیسے مدد کرے گا، ہماری تو مدد ہو نہیں سکتی، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا، اللہ نے ہم پر یہ مشکل کیوں ڈال دی، ہم پر ہی کیوں ڈال دی، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو کون کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ایسے ناشکرے ہوتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ہر وقت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ سے جب بدگمان رہتے ہیں نا وہ، ان کا جو گمان ہے نا وہ اللہ سے اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زندگی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کہو کوئی مصیبت پریشانی بتائے نا تو انہیں بتاؤ کہ آپ دعا کریں، آپ یہ عبادت کریں، آپ اللہ کو راضی کریں، وہ کہتے ہیں یہ تھوڑی، اب یہ کرنے سے تھوڑی کچھ ہوگا، اب تو یہ تو ہو گیا، تو سائنس یہ کہہ رہی ہے تو یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ ارے بھائی، اللہ ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، آپ اللہ سے اچھا گمان تو رکھو۔ تو پھر جو لوگ اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھتے نا، دراصل وہ ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ اپنی نفس کے مانگتے ہیں نا تو اللہ ان کو ان کے نفس کے ہی حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ بھگتو، جاؤ بھگتو جا کر اسی کو۔ پھر دیکھیے کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، تو جاہلیت والا زن، غیر غیر الحق کی زن الجاہلیہ، تو جو یہ جو ہے جاہلیت والا زن، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، جب انسان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، جب انسان اللہ کے بارے میں شکوے کرتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے۔ کب آتی ہیں یہ بدگمانیاں، کب آتے ہیں یہ شکوے؟ اللہ سے ناراض کون ہوتا ہے؟ کب ناراضگیاں شروع ہوتی ہیں؟ آپ غور کیجئے گا زندگی میں ایسی چیزیں جب آپ کو نظر آئیں، شکوے، بدگمانیاں، ناراضگیاں اللہ سے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جاہل ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ جس شخص کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ تو پھر اللہ کے بارے میں کوئی بری بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر شیطان ایسے شخص کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا تو شیطان پھر اس سے پناہ مانگتا ہے، دور بھاگتا ہے، کہتا ہے اللہ کے، اور یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر مانگتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے، میں راضی ہوں، اللہ کا ہر حکم بہترین ہے، جو مجھے کچھ دے دے تو بھی اچھی بات ہے، جو مجھ سے کچھ لے لے تو بھی میرے حق میں بہتر ہے، مجھ سے جو کچھ بھی ہے، جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ سب میرے رب کا احسان ہے، اگر اس نے کچھ دیا ہے تو بھی اس میں بھلائی ہے اور اگر اس نے لیا ہے تو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز، کیا ہے کوئی ہمارے لیے بھی؟ تو منافق کہتے ہیں کہ کیا کسی معاملے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ حل یعنی اس کا مطلب ہے نہیں، یعنی کہ حل یہاں انکار کے لیے آیا ہے نا، انکار کے لیے، یعنی کہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی نہیں آیا، تو زبان سے بھی کہتے ہیں اور پھر یہ دل میں بھی کہتے ہیں منافق، یہ منافقین جو ہیں یہ زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل میں بھی۔ ان کو ناراضگی کس بات کی ہے؟ وہ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں کیا اور باہر کیوں چلے گئے جنگ کرنے کے لیے؟ وہ تو ناراض ہو کر بیٹھے تھے نا، کیونکہ منافقین تو یہ چاہتے تھے کہ جنگ اندر ہو، شہر کے اندر ہو، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ باہر نکل کے ہو، تو منافقین کو یہ تکلیف پہنچی ہوئی تھی کہ ہماری بات پر عمل کیوں نہیں کیا، اس لیے وہ ناراض بیٹھے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ قرآن میں مطلب جو چیزیں پڑھتی سنتی ہیں اس کو اپنی زندگی اور اپنے معاشرے اور اپنے وقت کے ساتھ ریلیٹ کیا کریں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں کام میں ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا۔ بھائی کتنے کتنے نیک کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھیں آپ، کچھ لوگ جو ہے نا ان کو بس ایک ہی پریشانی لگی ہوتی ہے کہ ہم سے مشورہ ہی نہیں لیا اور رشتہ دے دیا، لوگ ہم سے مشورہ ہی نہیں لیا، فلاں جگہ رشتہ کر دیا، اور اگر کام خراب ہو جائے فرض کریں آگے چل کر کہیں، تو پھر تو ایسی باتیں بناتے ہیں، ہاں ہم سے مشورہ لیا ہوتا نا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہم سے مشورہ جو نہ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں آپ کو میں دوسری صورت دکھا دوں، مخلص لوگ جو کہ آپ کے حق میں مخلص ہیں وہ ہر حال میں خوش ہوتے ہیں، کسی کام میں پوچھو یا نہ پوچھو وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ آپ ہمیں مشورہ کرو یا آپ ہم سے مشورہ کرو، ہم سے مشورہ لو یا ہمیں مشورہ دو، ہمیں کیا لینا دینا بھائی، ہم تو ہر حال میں خوش ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے اور نوٹ کیجئے کہ جو لوگ مخلص نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ناراضگی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیتے ہیں۔
ان کی کوئی ان کو کوئی راضی کر ہی نہیں سکتا. سچی بات ہے, کوئی ان کو راضی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ ایک بات پہ راضی کر لو گے نا, وہ دوسری وجہ نکال لیں گے, وہ تیسری نکال لیں گے, کیونکہ ان کے دل میں کھوٹ ہے, ان کے دل میں منافقت ہے. تو آپ کتنا راضی کریں گے؟ ایسے لوگ پھر راضی ہوتے ہی نہیں ہیں, ہو سکتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے نا, کون؟ منافقین. یقولون هل لنا من الامر من شیء, وہ یہی کہتے رہتے ہیں, یقولون هل لنا من الامر من شیء, اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی حصہ یا ہمارا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ ہمیں تو کسی نے سنا ہی نہیں, ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, رائے نہیں لی. ٹھیک ہے, قل ان الامر کلہ للہ, کہہ دیجئے, نبی پاک کو کہا جا رہا ہے, کہہ دیجئے اختیار تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے بندوں کے فیصلے کا. ہاں, بندوں کے فیصلے کیا اہمیت رکھتے ہیں اس میں؟ سارا سب کچھ تو اللہ کے فیصلے ہیں. ان کو کہہ دیجئے کہ قل ان الامر کلہ للہ, کہہ دیجئے کہ بے شک معاملہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندوں کے فیصلے یہاں کیا اہمیت رکھتے ہیں بھائی. یخفون فی انفسہم, وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں. کیا چھپا رہے تھے؟ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں, وہ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں. کیا چھپا کر رکھ رہے تھے؟ ما لا یبدون لک, نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت میں کہ وہ اپنے دلوں میں چھپا کر بیٹھے تھے اور وہ تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے. تو آپ اپنے ماحول معاشرے کے ساتھ بھی ریلیٹ کیجئے کہ منافق جو ہوگا وہ اپنی کیفیت دل میں چھپا کے رکھے گا اور اپنی کیفیت کو ظاہر نہیں کرے گا. یعنی ہمارے نبی کے وقت میں, اس آیت سے ریلیٹ کر رہی ہوں بات کو, اس وقت بھی منافق جو تھے وہ نبی کے سامنے نہیں بولتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ سے ناراض ہیں, یہ بات نہیں بتاتے تھے. آپ دیکھ لینا اس دور میں بھی کہ جو شخص آپ سے مخلص ہے اس کی ناراضگی میں بھی محبت ہوگی, وہ ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں ہوگا, چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے, وہ ناراض ہوگا بھی تو وہ ظاہر کر دے گا. وہ اس طرح اتنا پیار ہوتا ہے, اتنی چاہت ہوتی ہے اس ناراضگی کے اندر, اور اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ناراض ہی ہونا. لیکن جو منافق ہوتا ہے نا وہ اوپر سے خوشامدی بھی ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے, جو منافق ہوگا وہ اوپر سے خوشامد بھی کرے گا اور اصل میں اندر سے وہ ناراضی ہوتا ہے. جیسی موقع ملا اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا. تو یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے لوگوں کے اندر. جو آپ کے سینسیئر لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر زیادتی بھی کر جائیں تب بھی وہ ناراض نہیں ہوں گے. اور جو غیر مخلص لوگ ہیں, آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں تو بھی, کچھ ان کا نہ بگاڑیں تو بھی, آپ ان کا کچھ بھی خراب نہ کریں تو بھی, تب بھی وہ ناراض ہی رہیں گے. تو یہی حال تھا اس وقت کے منافقین کا بھی. اس وقت کے منافقین بھی جو تھے وہ سامنے خوشامد کرتے تھے, دل سے وہ ناراضی تھے کیونکہ دل میں ان کے سچائی نہیں تھی نا. اور مخلص مومن صحابہ جو تھے وہ آسانی ہو مشکل ہو کوئی بھی حال ہو, ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے اگلے ہی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ چلو مشرکین کا پیچھا کرتے ہیں. زخموں سے چور تھے لوگ, خونم خون تھے لوگ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ کوئی جگہ نہ بچی تھی. لیکن جیسے ہی حکم ملا میرے نبی کا, سب اٹھ کر چل پڑے. یہ تھے مخلص صحابہ. اور ان لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں, کچھ کہا تک نہیں, یہ تک نہیں کہا کہ کیوں, کوئی شکایت نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, یہ نہیں کہا کہ کیوں کل تو ہم لوگوں کے ساتھ وہاں پر یہ سین ہوا ہے, کل آپ ہم لوگوں کو سب کو جمع کر کے وہاں لے گئے تھے, وہاں ہمیں اتنی حالات کا سامنا کرنا پڑا, آج آپ ہمیں کہیں اور لے کر جا رہے ہیں, ہمیں اعتراض نہیں, نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں, انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. بلکہ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ نے پکارا ہے اور اللہ کے رسول نے پکارا ہے, ہم حاضر ہیں, ہم سمعنا و اطعنا. انہیں کوئی ناراضگی نہیں تھی, ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. تو دیکھیے, یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی حصہ نہ ہوتا تو ہم یا قتل نہ کیے جاتے, یعنی میدان جنگ میں قتل نہ ہوتے. آپ یہ دیکھیے, قل لو کنتم فی بیوتکم قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین, دیکھیے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. تو آپ دیکھیے کہ البتہ
ظاہر ہو جاتے وہ لوگ کہ جن پر موت یا قتل لکھ دیا گیا. یعنی فرمایا جا رہا ہے کل لو کنتم فی بیوتکم، انہیں بتا دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی واضح بات اللہ نے کی ہے. یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ اگر ہم وہاں نہ جاتے تو ہم قتل نہ ہوتے، یا ہم سے کوئی ہمارا بھی کوئی حصہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ واضح کر رہی ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سے جب رائے لی تھی تو ہم نے تو کہا تھا نا کہ شہر کے اندر ہی لڑائی لڑ لیتے ہیں، چھپ جائیں گے نا. اس وقت تو جب دشمن آئے گا تو ان کے دلوں میں یہی ہوگا کہ بھاگ کے گھروں میں گھس جائیں گے. لیکن جب اچھے صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑیں گے، مخلص صحابہ نے کہا، نبی کریم چلے گئے. اچھا، اب ان کے تو منافق تھے، اب ان کے دلوں میں تو کھوٹ ہی تھا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ہمارا بھی کوئی حصہ ہوتا، ہمیں بھی کوئی اہمیت دی گئی ہوتی، ہماری بھی کوئی بات مانی جاتی، ہمارا بھی کوئی مشورہ قبول کیا جاتا، تو ہم لوگ وہاں مارے نہ جاتے، قتل نہ کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر آپ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل. اللہ اکبر، لکھ دیا گیا تھا جن پر قتل ہونا طرف اپنے سونے کے مقامات کے. سونے کا یہاں پہ ذکر مداجے کہتے ہیں جو ہے نا یہ جو موت جو ہے نا وہ نیند کی بہن ہے. تو آپ دیکھیے کہ قتل گاہیں مراد ہے نا، مداجے قتل گاہیں مراد ہے. تو وہاں بھی انسان قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، سو جاتا ہے. تو موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. تو لکھا آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم پر تو لکھ دیا گیا تھا نا، وہ لکھ دیا گیا تھا جن پر قتل ہونا. تو تم پھر جدھر بھی رہتے تو موت تو تم پر لکھ دی گئی تھی نا، تمہارے سونے کا مقام تو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا نا. تو تم نے تو وہاں پہ قتل ہونا ہی تھا، وہاں پہ سونا ہی تھا، وہاں پہ یہ تو ہونا ہی تھا. جس نے اگر تم پر یہ تھا تو پھر ہو کے ہی رہتا اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تو اپنی نیند گاہوں کی طرف یا آرام گاہوں کی طرف کدھر بھی ہوتے. تو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ آزما لے اللہ، تاکہ خالص کر لے اللہ. جو تمہارے دلوں میں کھوٹ کھپاٹ میل کچیل سب کچھ بھرا رکھا ہے وہ سب کچھ نکال دے. ما فی صدورکم، تو ما فی صدورکم، تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں جو بھی کچھ ہے وہ سب نکال دے. وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ وہ خالص کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، سب پتا ہے اللہ کو، اس سے کچھ چھپا نہیں. رسول سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. تو دیکھیے بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو منافقین یا پھر وہ لوگ جو ایمان میں کمزور تھے ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعی معاملات میں کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جب بھی کچھ لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ سب ایک پوائنٹ پر جمع نہیں ہوتے. سارے کے سارے فیصلے سبھی لوگ نہیں مانتے، کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ اوپر نیچے 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، سب ایک ہی فیصلے پر راضی نہیں ہوتے. لیکن آپ نے نوٹس کیا کہ کچھ لوگ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کی مرضی کا نہ بھی ہو، فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف بھی ہو، تو بھی وہ فیصلہ کرنے والے کے لیے اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نہیں جاتے بلکہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ہر حال میں نبھاتے ہیں اس کو. لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ملے، کوئی چیز ایسی پکڑ لے ہم کہ جس کی وجہ سے پھر ہم ان کو بدنام کریں، شکایت دیں اور یہ کہیں ہم تو اس لیے چھوڑ رہے ہیں تمہیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے اور تمہاری یہ غلطی ہے اور تمہاری وہ غلطی ہے، یہ غلطیاں تمہاری، یہ وجہ ہے. یعنی تمہاری وجہ سے یعنی ہر بات کا بلیم تمہارے اوپر، ہر بات کا الزام دوسرے کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذمہ داری قبول ہی نہیں کرنا چاہتے. انہیں بھاگنا ہوتا ہے، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، مگر اپنے اوپر کچھ لیتے نہیں، دوسروں پر ڈال کر الگ ہوتے ہیں. آپ اپنے معاشرے پر بھی نظر ڈالتی جائے گا. لہٰذا یہاں پر یہ بات خاص طور پر بتائی جا رہی ہے کہ جو مخلص مومن ہوں گے وہ کسی حال میں بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے. کس کو؟ نبی کو. مخلص مومن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے سختی ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے مشکل ہو، چاہے مشقت ہو، چاہے آپ ان سے راضی ہوں، چاہے آپ ان سے ناراض ہوں، کچھ بھی ہو کسی طرح کے بھی حالات ہو، لیکن وہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے. لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے،
وہ تو تیار رہتے ہیں نا کہ کوئی موقع ملے اور ہم چھوڑ کر بھاگیں، تاکہ آئندہ پھر ہم پر کوئی ذمہ داری نہ پڑے۔ اب یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر مشکلات ڈالی، ڈال ڈال کر مشکلات، ان کو چنا، ان کو الگ کیا، جو ان میں سے منافق تھے ان کو الگ ظاہر کر دیا، اور جو مخلص مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، یعنی آپ نے کھرا کھوٹا بالکل الگ کر دیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کیوں تم پر مشکل ڈالی؟ تاکہ اللہ آزمائے، اللہ آزمائے، اور اللہ آزمائے اور خالص کرے۔ دیکھیں، خالی آزمانا فائدہ نہیں دیتا۔ آپ نے کسی کو آزما لیا لیکن کیا فائدہ؟ لیکن آزمائش کے بعد اگر جو فائدے مند چیز ہے نا وہ یہ کہ کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون مخلص ہے کون مخلص نہیں۔ آزمائش کے بعد یہ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہے نا، تو اللہ مشکل میں ڈال کر کھرے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جنگ احد کی آج کے مطابقت میں جو آیات ہماری چل رہی تھی، اسی صورت میں ہماری آیت نمبر 154 یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جاننے والا ہے اور اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے، کیونکہ اللہ منافقین کے دلوں میں جو کچھ چل رہا تھا وہ جانتا تھا۔ اور جو کم ایمان والے لوگ تھے نا، کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو تھوڑے کمزور تھے، تو اللہ کو تو سب کے دل کا حال پتہ تھا۔ اور پھر جو غلطی بھی ہوئی وہاں پر، اور پھر اس پیغم بھی آیا، اور پھر اللہ نے یہ مشکل ڈال کر کھرا کھوٹا الگ کر دیا، اور خالص اور مخلص مومن الگ کر لیے۔ اور دوسرے ہی دن نبی کریم نے بتایا نا کہ چلیں ہم مشرکین جو ان کے ساتھ یہ احد کی لڑائی کے بعد بھاگ رہے تھے، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ تو دیکھیے کہ زخموں سے چور صحابہ اٹھ کے ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو گئے، کسی نے بھی منع نہیں کیا۔ تو اللہ نے مخلص صحابہ کی پہچان کرا دی نا، نبی کریم کو سب پتہ چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔